الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن إلى أهلها الحقوق إلى يوم القيامة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الكرناء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، پچھلی جمعہ میں حقوق العباد کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں. کہا گیا تھا کہ ایسی شریعت کے احکام کو دو قسم پر منقسم اور تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ کی بھی بہت بڑی فہرست ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی فہرست ہے. حقوق العباد کا مطلب مخلوق کے حق، بندوں کے حق. ایک بندے کا بندے پر جو حق ہوتا ہے اس کی اہمیت قرآن کریم اور احادیث میں کتنی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اتنا ضرور فرق ہے کہ حقوق اللہ، اللہ کے جتنے حقوق ہیں اس حقوق میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. چاہے آدمی اللہ کے حقوق کتنے بھی ضائع کر دیے ہوں، اللہ رب العالمین اس حقوق کے ضائع کرنے پر ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دے اور اس کی پکڑ نہ کرے. ہاں، اللہ کا ایک حق ایسا ہے کہ اگر بندہ اس کو ضائع کرتا ہے اور اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے شرک. شرک کے علاوہ بندہ کتنا بھی اللہ کا حق ضائع کرے، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ عموماً درگزر کا، عفو کا، رحم کا، مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن جہاں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین عدل اور انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین ذرا برابر رعایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، برابری ہوگی، اور اس کا جو حق ہوگا وہ حق اللہ تعالیٰ بندے سے دلوا کر رہیں گے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ تر حقوق العباد کی اہمیت ہے، اور حقوق العباد کا ادا کرنا ہر لائن سے فرض ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ حقوق العباد جو ہیں
بندے کو بندے کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے اور بندہ جو ہے اپنے حق کے لیے محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے، تو محتاج اور ضرورت مند ہونے کے اعتبار سے اس کی مدد کا کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے حق کے بارے میں مستغنی اور بے نیاز ہیں، چاہے وہ ادا کرے یا نہ کرے، لیکن چونکہ بندے کا حق بندے پر ہوتا ہے اور بندہ اس کی خواہش مند اور ضرورت مند ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت پر ضرورت کا پورا نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر میں حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندے کا نقصان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی بندے کا نقصان ہو اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری حقوق العباد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے سے آپس میں مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا، مہربانی کا، شفقت کا، اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب بندہ بندے کے حق کو ادا کرتا ہے، انسان انسان کے حق کو ادا کرتا ہے، تو من جانب اللہ اس کے اندر اللہ رب العالمین محبت کو ڈال دیتے ہیں، شفقت کو ڈال دیتے ہیں، پیار کو ڈال دیتے ہیں، جو شریعت میں امن و امان کے لیے، سکون اور چین اور شانتی کے لیے آپس میں محبت کا اور اتفاق کا اور اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب بندہ اپنے بھائی کے حق کو ادا کرتا ہے تو آپس میں اللہ رب العالمین اس میں محبتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندہ بندے کو حق کو ادا کرتا ہے تو آپس میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ ڈال دیتے ہیں، نفرتیں اور دشمنیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم خاص طور پر اللہ کے حقوق کی بنسبت بندوں کے حقوق کو کبھی ضائع نہ کرو، بلکہ بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو جب بندوں کے حقوق کی بیانی کا وقت آتا اور آپ اس کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور آپ کے چہرے کے اندر سختی آ جاتی۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں وعظ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خصوصاً خیانت کا اور خصومت اور جھگڑے کا اور چوری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی گردن کے اوپر اونٹ لادے ہوئے ہوگا اور وہ اونٹ بلبلاتا ہوگا، آواز کرتا ہوگا، چیختا ہوگا، اور تم میں سے کوئی میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ آپ میری مدد فرمائیے، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ یاد رکھو قیامت کے دن میں اس معاملے میں نہ تمہاری سفارش کر سکوں گا اور نہ میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اس وقت تمہارا معاملہ حق کے ساتھ ہوگا اور پورا حق دلایا جائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، جو آدمی کسی چیز میں خیانت کرے گا، کسی کے حق کو ضائع کرے گا، چاہے پھر وہ مال غنیمت میں سے ہو یا کسی کے گھر میں سے کوئی مال چرا لیا ہو یا چاہے کسی کا حق دبا لیا ہو یا کسی کے پاس سے قرض لیا ہو اور پھر وہ قرض ادا نہ کرے اور اس حال میں اس کی موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو آدمی خیانت کرے گا، چوری کرے گا، کسی کا حق دبائے گا،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس آدمی کو، اس انسان کو اس چیز کے لیے ساتھ لائیں گے۔ اور پھر فرمایا ثم توفی کل نفس، پھر اللہ رب العالمین میدان محشر میں جس بندے کا حق جو دبا کر آیا ہوگا اس سے پورا پورا حق دلوایا جائے گا، اور ذرا برابر کمی بیشی اور ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت میں سے کسی نے اونٹ کو چرایا ہو اور پھر وہ اونٹ جو ہے تم اپنی گردن پر لادے ہوئے ہوگے اور وہ اونٹ بلبلاتا ہوگا، چلاتا ہوگا، چیختا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی اپنی گردن کے اوپر گھوڑا لادے ہوئے ہوگا، گھوڑا اٹھائے ہوئے ہوگا اور گھوڑا ہنہٹاتا ہوگا، گھوڑا آواز کرتا ہوا ہوگا، اور تم جب میرے پاس آؤ اور یہ کہو کہ یا نبی اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہماری جان چھڑوائے، ہرگز ہرگز نہ میں تمہاری سفارش کر سکوں گا اور نہ میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بکریوں کا ذکر کیا، غلاموں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ کپڑوں کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو تم میں سے کوئی قیامت کے دن اس حال میں ہرگز نہ آئے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر کپڑے ہوں گے، یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا اور چاندی ہوگا اور کپڑے اس کی پیٹھ پر حرکت کرتے ہوئے ہوں گے اور سونا چاندی حرکت کرتا ہوگا، اور تم یہ کہو کہ یا نبی اللہ میری مدد کیجئے، ہرگز ہرگز میں تمہاری اس وقت نہ مدد کر سکوں گا اور نہ سفارش کر سکوں گا۔ یہ حقوق العباد کو صحابہ کے درمیان میں آپ نے بیان کرتے ہوئے آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی بہانے سے عزیزوں اگر کسی کا حق دگا لیا اور پھر ہلا کیا، بانا کیا، ہو سکتا ہے کوئی مفتی ہلا اور حوالے سے اور بہانہ بازی سے بات صحیح نہ سمجھ سکے اور فتویٰ دے دے اور ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے، تو یاد رکھو قطعاً کسی کے فتویٰ کے دینے سے، کسی کے مسئلے کو بتلانے سے حرام چیز کبھی حلال نہیں ہوتی۔ اسی لیے چنانچہ اہل رائے نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بابت میں فتویٰ پوچھے، مسئلہ پوچھے، اور اگر مفتی اپنے اعتبار سے تمہاری بات کو سن کر اگر کسی چیز کو جائز قرار دے، کسی چیز کو حلال قرار دے، تو یاد رکھو اس مفتی کے فتوے کے بعد، اس مفتی کے مسئلہ بتلانے کے بعد فاستفتی بقلبک، اپنے دل سے بھی پوچھنا کہ کیا مفتی نے بتا دیا ہے تو تیرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تیرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ اس لیے کہ مفتی کا کام کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ کو دلائل کی روشنی میں بتلا دے گا، لیکن جو دل ہے آپ کا یہ اوپر سے آیا ہوا ہے، روح ہے وہ اوپر سے آئی ہوئی ہے، اور روح کا اور قلب کا معاملہ عزیزو یہ ہے کہ کبھی بھی وہ باطل چیز کو، حرام چیز کو قبول نہیں کرے گی۔ آدمی کتنا بھی گندا ہو، گنہگار ہو، لیکن وہ گناہ کرتا ہوگا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جسم کی لذت کے لیے، لیکن اس کا دل جو ہوگا نا یہ اس کو ملامت کرے گا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صبح میں اٹھنے میں تکلیف ہوگی، چلو سو جائیں، میٹھی نیند سو جائیں، ہم نے نماز نہیں پڑھی، عزیز دوستو نفس کو اچھا لگا کہ
تھوڑا آرام مل گیا، لیکن آپ کا دل اندر سے یہ کہے گا کہ یہ تو نے گناہ کا کام کیا۔ کوئی آدمی چوری کرے گا، چوری کا مال لے کر وہ کھا جائے گا، کوئی آدمی کسی کا حق دبا لے گا، حق دبا کر کے استعمال کر لے گا، تو اس کے جسم کو تو ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کچھ اچھا لگے، لیکن اس کا دل کہے گا کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اس لیے کہ دل جو ہے وہ کبھی باطل چیز کو اور کبھی غلط چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نفس قبول ضرور کرے گا، لیکن اندر سے جو روح اور جو دل ہے یہ کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر کوئی تمہیں بتا بھی دے، ہاں بھی کہہ دے، جائز بھی کہہ دے، حلال بھی کہہ دے، لیکن فاستفتی بقلبک، اپنے دل سے پوچھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کے دن اس حال میں تم میں سے کوئی نہ آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریر کو بیان فرمانے کے بعد جب غزوات ہوتے اور آپ حقوق کو بیان کرتے اور جب مال غنیمت تقسیم ہو جاتا اور کوئی اگر آتا اور یہ کہتا کہ یا نبی اللہ اس کو قبول کر لیجئے، تو آپ ان سے فرماتے کیا آپ نے بلال کے اعلان کو سنا تھا؟ اس لیے کہ جب غزوات سے واپس ہوتے آپ اور غنیمت کا مال تقسیم کرتے تو تقسیم کرنے سے پہلے حضرت بلال سے فرماتے اے بلال، آپ میدان میں مجمع میں لوگوں کے سامنے 3 مرتبہ ندا دے دو، آواز دے دو کہ جس کے پاس جو بھی چیزیں غزوات سے جنگ سے مال غنیمت کے طور پر آئی ہوئی ہے یہ فلاں جگہ جمع کرا دی۔ پھر جب جمع حضرت بلال 3 مرتبہ اعلان کر دیتے اور جب جمع ہو جاتی اس کے بعد آپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے۔ اگر تقسیم کے بعد کوئی اگر وہ چیز کو لے کر آتا تو آپ ان سے فرماتے اور پوچھتے بلال کی آواز کو سنا تھا یا نہیں؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں جی بلال نے آواز دی تھی لیکن فلاں عذر کی بنا پر فلاں بہانہ ہو گیا، فلاں کام ہو گیا اس لیے میں ادا نہیں کر سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تو جان اور تیرا عمل جانے، قیامت کے دن یہ چیز تجھے لانی ہوگی، اس لیے کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کر دیے۔ تمہارے سامنے بلال کی 3 مرتبہ آواز بھی آئی اور تقسیم بھی میں نے نہیں کیا، اور جب تقسیم کر لیا اور اب آتے ہو تو معلوم نہیں اس کے اندر اب کس کا حق ہوگا اور کس کا حق نہیں ہوگا، اس لیے میں اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، اور آپ اس چیز کو رد کر دیتے اور واپس کر دیتے اور قبول نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے قصے حدیثوں میں آتے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی ہو جائے گی تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اگر تم نے کوتاہی کی تو اللہ رب العالمین صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کو بھی حقوق دلائیں گے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم اہل حق کے حق کو ادا کرتے رہو حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین ایک سینگ والی بکری کو اور ایک بے سینگ والی بکری کو دونوں کو لائیں گے، اور سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو بے سینگ والی بکری کو اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں سینگ دیں گے اور پھر کہیں گے کہ تو اس کا بدلہ لے، اس لیے کہ دنیا میں اس جانور نے اس بکری نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا۔
تو بے سنگ والی بکری کو سنگ دے کر اللہ بدلہ دلوائیں گی۔ عزیزو اس سے اندازہ کرو، حالانکہ جانوروں کے سلسلے میں تو یہ حکم ہو جائے گا کنتم ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائے گے، انہیں جنت جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن کسی نے اگر ظلم کیا ہے تو عزیز دوستو اللہ رب العالمین اس جگہ عدل اور انصاف کا معاملہ کر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق کے بارے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے عزیزو اس کو ہم بہانہ نہ بنائیں۔ ہمارے یہاں مسائل میں بہت بہانے ہوتے ہیں، خصوصاً بہنوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، میراث کے معاملے میں جو ہم میں ہوتے ہیں عزیزو، ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے پوچھیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب میراث کا معاملہ آتا ہے تو بھائی کہہ دیتا ہے کہ بہن کی شادی ہو گئی تھی، باپ نے ان کو کچھ زیورات دے دیے تھے اور یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ تیرا حق ہو چکا ہے، اب زمین جائیداد میں کچھ ان کا حق نہیں لگتا۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں مسئلہ دریافت کرتے وقت کہ بہن نے یہ کہا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں، تو کیا اب وہ بہن کو میں نہ دوں تو چلے یا نہ چلے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ناریلی کے درخت دے دیے اور کچھ جگہ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ بہن میں نے تجھے دے دیا ہے تو اپنا حق مجھے معاف کر دے، یہ کہہ کر بہن سے حق معاف کروا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے مسائل کی روح سے سمجھے، مشترکہ چیزیں جو ایک زمین ہے جس میں کچھ بہنیں کچھ بھائی ابھی تقسیم نہیں ہوئے، اس کے نام پر نہیں کی، یا اس کے پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے، یا وہ جگہ اس کے نام پر نہیں کی، اور اس سے پہلے اگر اس سے حق معاف کروایا جائے تو شریعت منع کرے گی۔ آپ اس طرح کر نہیں سکتے۔ کوئی کہہ دے چلے گا تو عزیزو حقوق کے معاملے میں یہ نہیں چل سکتا ہے، یہ بہانہ ہے، یہ ہیلا ہے، اور بہانہ اور ہیلا جو حقوق و العباد کے معاملے میں شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اسی لئے گزشتہ ایک حدیث جو آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حقوق کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو تم میں سے غریب، یتیم، محتاج کون ہے؟ صحابہ نے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے نالج کے اعتبار سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم میں مفلس وہ ہے کہ من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ کوئی مال و ملکت ہو، نہ کوئی جائیداد ہو، نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی سونا ہو، نہ کوئی چاندی ہو، ہم میں غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نا میری امت میں وہ غریب نہیں ہے۔ میری امت میں غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ آئے گا تو بہت سی نمازوں کو لے کر آئے گا، بہت سی زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، بہت سی حج کو لے کر آئے گا، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کام کو بھی لے کر آئے گا اور نیکیوں کا انبار ہوگا اس کے ساتھ، لیکن اس نے حقوق العباد میں خیانت کی ہوگی، حقوق العباد میں انہوں نے حق تلفی کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کبھی قد شتم ھذا، کہ کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کو مجمع کے سامنے ذلیل کیا ہوگا۔ تو یہ آبرو ریزی کا کرنا، یہ ذلیل کرنا، یہ رسوا کرنا ایک ایمان والے کا حق ضائع کرنا ہے۔ صرف مال کا لے لینا ہی حق ضائع کرنا نہیں ہے، آبرو ریزی کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کے عیب کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کی وقعت کو گھٹا دینا، یہ بھی آبرو ریزی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عیبوں کو تم کسی کے پھیلاؤ نہیں، بیان نہ کرو، اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں کسی کے عیب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے گی۔ من ستر عیبا ستر اللہ یوم القیامہ۔ آج ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنی یا کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی اور غلط کام میں مبتلا ہے، کچھ وہ برا کام کر رہا ہے، اور ہم یہ سوچیں اگر اس جگہ میں ہوتا
اور لوگ میری اس طرح فضیحت کرتے اور برائی کرتے تو میں کیا اس کو پسند کرتا؟ ہرگز کوئی انسان نہیں چاہتا۔ تو تھوڑا دل پر وزن رکھ کر یہ کہہ دے چلو وہ جانے، ان کا کام جانے، یہ کہہ کر جہاں دیکھا اس بات کو ختم کر دیا اور اپنے دل میں اس کو چھپا لیا، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر اللہ یوم القیامہ، میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان تمام موجود ہوں گے، وہاں پر بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اے میرے بندے، میرے ایک بندے نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں اس نے کام کیا تھا، لیکن اس کام کے اندر ایمان کی بنا پر تو نے اس کے عیب کو چھپا دیا ہے، آج میں بھی تیرے عیب کو چھپا دیتا ہوں، آج میں اپنے بندوں کے سامنے تجھ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہوں بلکہ تجھے معاف کر دیتا ہوں اور تو بخشائے جا۔ یہ دنیا میں عیب چھپانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قد شتم ھذا، کسی کی عیب ریزی کی، کسی کی عیب جوئی کر کے اس کی فضیحت کی ہوگی، اس کو گالیج گلوچ کیا ہوگا، تو قیامت کی دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں گے اے بندہ آ جا، یہ بندہ تیری بہت ظلم و ستم کی باتیں کرتا تھا، بہت تیری برائیاں کرتا تھا، اب تو اس سے بدلہ لے لے۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا کہ کتنی بھی نیکیوں کے انبار ہوں گے، کبھی کبھی ایک حق کے بارے میں سینکڑوں نیکیاں کسی کو دی جائے گی، اور وہ نیکیاں جب خالی ہو جائیں گی اور بندے کے حقوق باقی رہ گئے، ادا نہیں ہوئے، تو اب وہاں کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے جس بندے کے حقوق باقی ہیں اس کی برائیاں اور گناہ کتنے ہیں، اس برائیوں کو اور گناہوں کو جو اس پر بوجھ ہے وہ اس نیک آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے، اور نیک آدمی پر ڈال دیا جائے، اور اس جس کا حق ہوگا اس کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا، اور اس کو تو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ چل تو جنت میں چلا جا۔ اور روایت میں کہا اخذ من خطاياه فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر اس نیک آدمی کو جو نمازی تھا، جو دیندار تھا، بہت سے نیک کام کر رہا تھا، لیکن حقوق العباد کو ضائع کیا ہوگا، عزیز و جہنمی بن جائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے حقوق العباد کے معاملے میں کوئی ادا کرے یا نہ کرے، کوئی اپنا حق دے یا نہ دے، لیکن ہمارے اوپر کسی کا حق نکلتا ہے تو ہم حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ وہ اگر ہمارا حق نہیں دے رہا ہے کوئی بات نہیں، قیامت میں وہ جانے ان کا کام جان، لیکن مجھ پر کسی کا حق نکلتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔